جناب عمران واسقمی صاحب، کل امام بارگاہ کلام میں چیلم مظلوم کربلا کی 8 بجے صبح مدرسہ شروع ہوگی اور 10 بجے جناب قبلہ شوکت شوکت صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ آد علیاً مظہر العجائب تجد ہو اونن لکا فی النوائب کلو ہم واغم من سین جلی بے علی اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعہ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و آئین حتی تسکنہو ارزق طوعاً و تمتعہو فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ اللہم ارزقنا زیارت حسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین واحشرنا تحت لواء الحسین وَجَعَلْنَا الْبَاقِينَ فِي أَعْضَاءِ الْحُسَيْنِ وَادْخُلْنَا الْجَنَّةَ مِنْ بَابِ الْحُسَيْنِ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ اللہم مجلس آزادی قبولیت کی خاطر جتنے بھی تشریف فرما ہو صلوات بلند آواز نال سارے صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنے مرحومین بانیان مجلس جمعی مرحومین ملت جعفریہ دے تمام شہداء خطباء و واعظین علماء و ذاکرین جو یہ جہان چھوڑ گئے، بالخصوص لاوارث غریب مومنین دے درجات دی بلندی دی خاطر کربلا و کاظمین سامرہ و نجف حرم جناب سیدہ دی حفاظت کر دے۔ جتنے جوان بزرگ بچے جہان فانی چھوڑ گئے، سب دے درجات دی بلندی دی خاطر صلوات بلند آواز۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات
اللہ تھوڑی جی نیاز حسین تکلیف کرو نا، ایک ایک قدم درود پڑھ کے نیاز حسین اگا آؤ، ڈھیر سارے پچھاؤ، تھوڑا جگہ آ جاؤ مہربانی یا حسین ابن علی۔ بسم اللہ۔ خداوند کریم آل محمد صدقے جتنے بھی صف تے موجود ہو، خدا سب دے گناہ معاف فرمائے۔ اس ذکر دی عزت اور عظمت دے صدقے خدا اس عبادت تا عظیم اور بہترین اجر عطا فرمائے۔ تھوڑے نہیں ہو، ڈھیر سارے بیٹھے ہو، دعا ضرور آمین آکھے۔ خدایا قبل از موت زیارت حسین دا شرف عطا فرما۔ خبر دی تنہائی دے عالم میں حضرت امام حسین دی شفاعت نصیب فرما۔ منتقم خون حسین وارث زمانہ حجت دوران بقیت اللہ حضرت امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما۔ خدایا وقت امام دے سامنے پیش ہون دی توفیق عطا فرما۔ قبولیت دعا دی خاطر ایک صلوات جتنی ہو سکے اتنی خلوص اور بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے کچھ لمحات گلا کر لیں تھوڑے نا، چونکہ حالات و واقعات نو ویکھ کے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ زمانہ آخری ہے، اور آخری حجت دا دور ہے، اور وہ امید کہ جس تے دنیا قائم ہے اس امید دا نام ہے امام زمانہ صلی علی۔ سورہ ہود دی ایک آیت پڑھی ہے، نہیں میں نہیں چاہیے بلکہ بند کر دیو تو زیادہ بہتر ہے، شور آندہ ہے تو دی وجہ سمجھ نہیں آندی۔ سورہ ہود دی ایک آیت پڑھی ہے میں جناب دے سامنے۔ اللہ کل شین قدیر ارشاد فرما رہے بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر۔ اور بقیت اللہ تواڈے علم وچ ہے کہ اے لقب ہے حضرت امام زمانہ دا، اور اگر میں اس آیت دا ترجمہ بدل کے اس رنگ کر لواں کہ امام زمانہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ حضرت حجت تمہارے لیے خیر۔ میں تو تھوڑا ویک کے مجلس نہیں پڑھنی جی میں اپنی روٹین ہے اسی طرح ہی پڑھنا چاہتا۔ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ اجمی نہیں سمجھے تو ترجمہ دوسرے رخ کر دینا، مومن ہو تو خیر ہے، مومن نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی، بسم اللہ۔ اگر مومن ہو تو تمہاری خیر ہے، اور اگر مومن نہیں تو پھر اس نو آن دیو، پھر تمہاری بولو خیر نہیں۔ میں کافی عرصے تو ہی جتنی مجالس تقریباً اکثریت حضرت حجت تے پڑھ رہے، میں پورا عشرہ ہی تقریباً امام زمانہ تے پڑھیا، کیونکہ جس دی ریت ہے پتہ تو ہوئے اس امام دے حالات کیا ہیں، اور معصوم دا حکم بھی یہ کہ جدو اس امام نو سلام کیتا جائے تو اسے لفظ نال سلام کیتا جائے، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض،
اے زمین پر اللہ کا بقیہ تم پر ہمارا سلام ہو. یہ امام دا فرمان ہے. مولا نو اپنے القابات وچوں جو لقب سب تو زیادہ پسند ہے وہ بقیت اللہ. سننا پسند کرو جدی ریتوں دی گلاں دو چار کردا. ضرورت بھی ہے امام وقت نو پڑھن دی، کیونکہ بڑی دکھ والی گل ہے کہ اشتہار تو چھپ جاندہ ہے تے لکھ بھی دینے ہیں زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد. اگوں بھاویں 20 گھنٹے مجلس ہوئے تو مولا دی گل کرنا لئی کوئی نہیں. سر سٹ گئے ہو. تواڈے مزاج دے بالکل برعکس پڑھنا چاہنا. تسی کچھ سننا چاہو تو میں کچھ اور پڑھنا چاہتا. اپنے مولا نو یاد رکھ. اسی اکثر جملہ آکھ لینے کہ امام غائب ہے. امام غائب نہیں، اسی غائب ہے. امام غائب نہیں ہیں، اسی غائب ہو جائے. ورنہ امام تو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ تے حکم خدا دے تحت موجود ہے. ایک مومن نے 9ویں امام نو خط لکھا کہ مولا میرا کسی ویلے دل کردہ ہے کہ میں تواڈے قدماں وچ بیٹھا ہوں، لیکن مولا تسی شاہ مر رہے، میں بغداد، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. حسرت جیڑی یہ دل رہ جانا. امام نے کو جڑا خط دا جواب لکھیا نہ کرو سن لوگے تو شاید دعا دے سو. اس لکھیا مولا تسی میرے تو دور ہوندے ہو تے میری حسرت پوری نہیں ہوندی. تسی سامرہ، میں بغداد، دل کردہ ہے کسی ویلے تواڈے قدماں وچ بیٹھ کے تواڈی خدمت کرا. تواڈے 9ویں امام نے جواب صرف اتنا لکھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ ہم تم سے دور ہیں. اللہ اکبر. یا علی، تمہیں کس نے کہا کہ ہم تم سے دور. مولا نے فرمایا جب تمہارا دل کرے ہم سے بات کرنے کے لیے، یہ تواڈے نال بھی ہے جی، جب تمہارا دل کرے ہم سے بات کرنے کے لیے. تو امام نے فرمایا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لبوں کو جنبش دینا. تمہارے ہونٹوں سے نکلنے والے لفظ تمہارے کانوں میں بعد میں جائیں گے، ہمارے کانوں تک پہلے پہنچ جائیں گے. اور یہ صرف امام علی نقی دی گل نہیں، یہ حضرت حجت دی بھی یہ گل. ہر امام تواڈے قریب، اسی امام تو دور ہے. کبڑیندے تو نو جی، اسی مولا تو دور ہے. میں اس لفظ نو سادے لفظ نال آکھ لواں تو ممکن ہے کہ میرا گل جلدی جلدی تواڈے تک پہنچ جائے. اسی منتظر ہیں کہ مولا آ جان. مولا منتظر ہیں کہ میری ریت تیار ہو جائے. ایک بندہ بھی سمجھ گیا تو میرے کھڑے ہونے دا حق ادا ہو جائے گا. نہ ہر مجلس داد علی ہوندی ہے تو نہ ہر مجلس منوان علی ہوندی. مولا منتظر ہیں کہ میری ریت تیار ہو. جب تک ریت تیار نہیں ہونا مولا کوئی نہیں آنا. یہ گل آج پلے بن لو. تواڈے علم وچ میں کیا تو اندر سنے، جب تک تیاری نہیں ہونی امام نہیں آنا. جی محاسبہ نفس انسان خود تو کردا، پہلے خود نو ویکھے کہ میں کی ہوں. کیونکہ امام وقت نے فرمایا لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں اور میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنا کردار پاک کر لو، پھر تم ہم تک نہیں آؤ گے، ہم خود تم تک آ جائیں گے. یا علی دیو جی سپیکر آواز تھوڑا کھول لے مہربانی. بسم اللہ کریں. مولا فرمایا اپنے کردار کو اتنا پاک بناؤ. بیٹھے ہو صحیح. صلی اللہ محمد. فرمایا جب تمہارا کردار پاک ہو جائے گا تو پھر ہم خود تم تک پہنچ. اور ایک گل ہور کر لواں، اور میں ایک گل کرن تو پہلے بڑا اپنے آپ تے ناز بھی محسوس کرواں.
اے سارے خاموش اور سر سٹ کے سنن والے مجمع دی نظر علم عباس دے سائے تھلے حضرت حجت دا ایک فرمان پڑھ دو. میرا خیال ہے آج دے دین فرمان بھی لطف لین واسے کافی ہے. امام آخر الزمان جس دی ریت ہو اور جس دی ریت ہون تے فخر محسوس کر دے ہو، اس امام نے فرمایا جہاں کہیں دو بندے میرے متعلق گفتگو کریں ان دو میں تیسرا میں خود بھی موجود ہوتا. یا اللہ حجت اللہ بقیت اللہ امام زمانہ باواز بڑا سلوات. السلام علیکم. فرمایا جہاں میرے متعلق گفتگو ہوگی، میرے متعلق کرنے والا کوئی بھی ہو، دو بندے کریں گے تیسرا میں موجود ہوں. تو اسی تو میں کلے نہیں، حجت اس وقت موجود ہیں. اچھا مولا جو موجود ہے، سوال ہے ایک، موجود تو ہے نا جی، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کوئی جواب تو دینا چاہیے تھانوں، ہے نا؟ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ گل ہاں گل ایو ساڈے اکھاں دے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے کہ اللہ دی حجت اور ساڈے درمیان پردہ آ چکا، شانو نظر نہیں آ رہا. ورنہ اپنے ذرا مذہب دے علماء دی تاریخاں اٹھا کے دیکھو، رات نو لکھ لکھ کے تھک ہار کے مذہب اہل بیت دی وکالت کر کے سو جاندے ہیں، صبح اٹھ دیں تو کم مکمل ہوندہ اور تلے امام زمانہ دے 10 ہاتھ موجود ہوندے ہیں. یا علی یا اللہ دی حجت دے 10 ہاتھ موجود ہے. ایک بزرگ آدمی حرم امام رضا اچ داخل ہوئے، صلی علی محمد و آل محمد. میری گلاں تو پریشان تو نہیں ہو رہی؟ بزرگ آدمی بھائی حرم امام رضا بزرگ آئی داخل ہویا تو زیارت پڑھنا چاہتا ہے، بنائی کمزور ہو چکی ہے، الفاظ پڑھ نہیں سکے. زیارت نامہ اٹھا کے کھڑے کی میں پڑھو، سجے کھبے ویکھیا بے کسے نو آکھاں میری نیابت اچ پڑھ. ایک جوان نظر آ گیا، امامہ اتار کے نال بیٹھے، زانوہ تے ہتھاں تے متھا رکھ. بزرگوں دے قریب چلے گئے، لفظیں زور ہے، میں زور نہیں لانا چاہتا. قریب جا کے کہندے ہیں کہ کیا آپ میری نیابت میں امام رضا کی زیارت پڑھیں گے؟ انہاں بڑی خوشی نال قبول کیتا کہ دے میں پڑھوں. زیارت نامہ جوان دے ہتھاں تے بزرگ نال چپ کر کے کھڑا. ناز محسوس کر سو امام دی ریت ہونتے. جوان زیارت پڑھدا رہا، بزرگ کھڑا رہا. جوان زیارت ختم کی تھی، بزرگ ٹرن لگا، جوان ہاتھ نہ پلے. جو سن رہے ہو او تو دعا کر دو، ہاتھ نہ پیا. بزرگ آ کے کیوں نہ پی؟ انہاں کہ امام رضا دا سلام کی تی ریت کہن دیئے، او سا کہ امام زمانت. جوان آ کے پھر جس دی ریت ہے ان سلام کیوں نہ کیتا؟ یا مولا تسی موجود ہو، تواڈی موجودگی تواڈی ریت گل کردہ، قدر کردے نہیں کردے مولا تسی بہتر جان دے ہو. امام رضا دا سلام کیتا ریت کہن دی، اسا کہ حجت خدا دی. اسا کہ پھر امام وقت نو سلام کیوں نہیں کیتا؟ اسا کہ ہونے کردہ، غور کرنا. جوان آکھیا کر سلام. بزرگ سر جھکا کیا کہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. شیخ پورے علیہ اگوں اس سے جوان فرمایا وعلیک السلام. نعرہ حیدری. اللہ اکبر. وعلیک السلام. جڑے سمجھ گئے ہو وہ پہنچ گئے ہو. بزرگان دے پیریں تلوں زمین نکل گئی. انہاں کہ جوان میں نے تو سلام کیا ہے اپنے وقت کے امام کو. انہاں فرمایا جس سے سلام کر رہے تھے تیرا وہی وقت کا امام تیرے سامنے موجود کھڑا ہے. نعرہ حیدری. یا لیا جس نو سلام کیتا ہی
او اللہ دی حجت تیرے سامنے موجود، کیا پتہ کس دے نال ہون، نہیں پہچانے جا رہے، کیوں؟ معرفت نہیں ہے۔ جب تک ساڑھے دل تڑپ پیدا نہ ہو گئی نا امام زمانہ واسطے، اس وقت تک مولا نہیں ہونا۔ اور تڑپ دا میں سادے تو سادہ ترجمہ ایک کرا کہ جس وقت مومن امام زمانہ دا نام سن کے رون لگ گیا، نہ سنیا تے اکھے چانسو آ گیا، تو پھر سمجھو کہ تسی اس تڑپ دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھ دیتا۔ امام زمانہ نو اس تڑپ دی ضرورت، اور صرف تواڈی نہیں، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر عزادار، ہر بزرگ، ہر بچہ خود نو تیار کرے، کیونکہ آخری دور چل رہا ہے۔ حالات و واقعات تواڈے سامنے، دنیا اپنے منطقی انجام والے پاسے جا رہی ہے، دن بدن جا رہی ہے اپنے منطقی۔ انتظار کرو اس دا جس دا انتظار خود خدا کر رہے۔ علم تو مالک کو لیے جی کدوں آنا، لیکن بہرحال علامات ہی دس دین کے زمانہ آخری۔ میں مزید تواڈے تے بوجھ نہ بنا، ایک گل اور کر دا، اگر کوئی سادات وچ تشریف فرماؤ تو سادات واسطے لفظ کر، انتظار کیویں کرنا چاہیے، انتظار کیویں کرنا۔ ایک سیدزادی ہے ملتان دی جس نے 40 سال تک برقع نہیں اتاریا، یا مولا، برقع مجلس او پڑھنا چاہنا جڑی یاد رہ جائے، چھانڈ کے ٹور جانا مجلس نہیں، مجلس ہو جڑی گھر تک چلی جائے، پھر بندہ گھر جا کے سوچے وے پڑھنا لے کی پڑھ گیا۔ سیدزادی 40 سال برقع سوئی ہے، برقع ہی نہیں اتارے۔ ایک دن دی بیٹی نے تنگ آ کے آکھ دیتا کہ اماں کدی تو برقع لا کے سو۔ لفظ او ہے جو سیدزادی دی ہی زبان تے سونا لگدا ہی۔ اسا کہ کیا کہ اسا کہ برقع اتار کے سو، اسا کہ میں کیویں اتارا، مولا دا ظہور ہو جائے تے میں برقع لبدی رہ جاواں۔ اللہ اکبر، اے تھوڑی تھوڑی تڑپ آ گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنے درود وچ لفظ عجل فرج ہم ضرور شامل کرو، منت سمجھو، قدمت ہاتھ سمجھو، علم نو وسیلہ سمجھو، کچھ سمجھو، اس لفظ نو ضرور آکھو، چاہے دل چاکھو آکھو سوئی، کیونکہ حضرت امام رضا فرمیندے نے کہ اگر مومن دن 100 دفعہ وعجل فرجہم دے نال درود مکمل پڑھے تو میں ضامنہ او اس وقت تک نہیں مر سکدا جب تک اس ساڑھے قائم دی زیارت نہ کر لوے۔ یعنی کامل درود پڑھو پورا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شکیہ مولا دا ظہور ہو جائے تو میں برقع ڈھونڈ دی رہ جاؤں۔ تڑپ آ گئی نا ساڑھے اندر، پھر آ جائے۔ ساڑھے اندر تڑپ نہیں، اسی مادی چیزاں واسطے تڑپ رکھ دیں، اللہ دی حجت واسطے نہیں۔ کوئی کیا اوقات ہے اس موبائل دی، لکھ دوے 2 لاکھ دوے 2 منٹ واسطے سجے کھبے ہو جائے تو اسی مرنا لے ہو جانے، ایتھے رکھی آئی، ایتھے رکھی آئی، اینج گیا پتہ نہیں کدے گیا کدے گیا۔ دنیا بھول جاندی ہے انسان نو ایک مادہ چیز دکھاتا، مادہ چیز واسطے ساڑھے اندر اتنی تڑپ ہے جدے صدقے خدا ساری نعمتہ دے رہے، جدے صدقے نظام کائنات چل رہے، اس امام واسطے ساڑھے اندر ذرا بھی تڑپ کوئی نہیں۔ ذرا سوچو اپنی 70-80 سال دی زندگی ساڑھے امام ساڑھی زندگی کیڑی جگہ تھے؟ اسی اگلے 100 سال دی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اینج کرنا ہے، اینج کرنا ہے، اینج کرنا ہے، اینج کرنا ہے۔ وہ 100 سال دی پلاننگ ہے، ذرا نگاہ کرو امام کتھے؟ اگر دل سوچ بھی رہے ہو تو پھر بھی میں مجلس سمجھا کے پڑھ لئے،
بیٹے دی شادی کرنی ہے تو بیٹے دی شادی ہے امام کتھن، بیٹی نو رخصت کرنا ہے تو امام کتھن؟ سن رہے ہو یا سر تو گزر گئیاں؟ فلاں کاروبار کرنا ہے امام اتھے کتھن؟ اپنی زندگی تے اپنے امام نو اہمیت دے وہ، قدم قدم تے وقت ہے امام نو یاد کرو، وہ منتظر ہیں کہ میری ریت تو میرے واسطے تیار ہو جائے۔ 255 ہجری چ مولا دنیا تے آئے، 260 ہجری چ یتیم ہوئے، 260 تو لے کے 329 ہجری تک غیبت صغرا رہی، 69 سال، ٹھیک ہے۔ ہون جا رہی ہے 1442، تقریباً 1150 سال ہو گئے غیبت کبرا چ۔ لفظ آدھا پیاں دے تو بعد مذہب پڑھدا تے 1150 سال وچ میرے مولا دیاں اکھاں دا خون بند نہیں ہویا۔ امام زمانہ نو رونا لیو، خدا تانوں اس قابل بنائے، اے ہاتھ امام دے پیراں تے لگ جا، اے اکھاں اس قابل ہو جان کہ امام دی زیارت تو مشرف ہو جائیے، اے دل اس قابل ہو جائے کہ اس سے تڑپ پیدا ہو جائے۔ 1150 سال تو اکھاں دا خون بند نہیں ہویا، مسلسل خون ہے، مسلسل۔ میں ممبر تے کھڑا، اے علم تے میں ہاتھ ہے، باوضو ہاں امام حسین دے ممبر تے۔ آج تو 5-6 سال پہلے میں کدی اپنی گل نہیں کی تھی، لیکن لفظ سامنے آگے تاں کردا، اور مولا دی موجودگی پہ کرنا، چونکہ مولا موجود ہے۔ جھنگ دے علاقے جے کہ مجلس سے گیا تھا، ایک مومن میں نو اپنے خواب سنائے، حقیقت ہوں مولا جان دن، خواب او دا پڑھدا اس مومن، اس کہ عالم خواب وچ میں نو کسی ہستی دی زیارت ہوئی، چہرے تو میں آشنا نہیں، نہ چہرہ نظر آیا، چونکہ نور دا پیکر آئی نظر نہیں، لیکن میں نے اتنا محسوس ہویا ہے کہ مسلسل رو رہے۔ تو میں آکھیا کہ میں تواڈے نور نو پہچان نہیں سکیا، تسی کون ہو؟ فرمایا میں تیرا آخری امام ہوں۔ جملہ سن تو سکے مولا تو رو کیوں رہے ہو؟ کوئی حکم امام نے جڑا اس مومن حکم دیتا ہے، میں نے آج تک اچھا یاد ہے، 4-5 سال پہلی گل ہے، اور میں شاید قبر وچ بھی لے جاواں۔ امام فرمایا میرے ماننے والوں سے جا کے کہہ دو میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو، میں غیبت کے پردوں میں خون رو رو تھک چکا۔ میرے ظہور واسطے دعا کرو، غیبت دے پردے چ میں خون رو رو تھک پیا۔ اسی پانی رو لینے 5-10 منٹ، تھک گئے، باہر چلے گئے، پانی پی کے پھر آ گئے۔ اس نو ویکھو نا جو غیبت تنہا ہے۔ تواڈے سامنے ہاتھ جوڑدا، امام زمانہ دی ریت ہو، نہ کوئی میری حیثیت نہ اوقات، ذاکر حسین ہون دی حیثیت نال ہاتھ جوڑی کھڑا، جڑا غیبت تنہا ہے او دے غیبت دے ساتھی بن جاؤ، اس امام دے تنہائیاں دے ساتھی بن جاؤ۔ کدی تنہا بے کے مولا نال گلاں شروع کرو، تانوں محسوس ہو سی امام تواڈے قریب ہے۔ بس وین کراں، ایک انڈیا دے عالم دین اپنی مجلس وچ اے لفظ آکھے آئی کہ 1100 سال ہو گئے روتے ہوئے، جے نہ سمجھ گیا دی دلوں ہائے نکل سی، اور یقیناً دی ہائے امام سن سن۔ کسی مومن سوال کر دیتا وچ کھڑے ہو کے کہ وہ اتنا خون کیوں رو رہے؟ مسائب سنن والے لوگوں، پہلے دن تسی مجلس وچ نہیں آئے، اگوں اس عالم نے اردو جواب دیتا تو اردو دا فکرہ اردو جو پڑھدا، انہاں کیا وہ کیسے نہ خون روئے جس کی 11 نسلیں بے جرم قتل ہو گئی۔ اللہ تواڈی ہائے قبول فرمائے۔ او جندیاں 11 نسلاں بے جرم قتل ہوئیاں، ساڈا ایک قتل ہوئے زندگیاں مک ویندیاں، تے جندیاں 11 نسلاں بے جرم قتل ہو گئیاں۔ وہ پانی رو سکتا ہے، وہ خون رو سی۔ خدایا تن تیری عزت دا واسطہ، یتیمہ تو بدتر زندگی ہو گئی ہے، ساڑھے وارث نو اس نے ظہور عطا فرماؤ۔
جس دے سامنے مصطفیٰ تے لگی ہوئی ہزیان دی تہمت. تُسے نہیں سمجھے یہ بڑا دکھ ہے امام زمانہ واسطے. رسول تے لگی ہوئی ہزیان دی تہمت امام زمانہ دے سامنے. اس لفظ سے شاید نہیں تڑپے, اگلا لفظ آکھ لینا, جے دے سامنے محمد دی دھی دا شکستہ پہلو اللہ ہے قبول کرے. جن دے سامنے علی دا زخمی سر, جن دے سامنے امام حسن دے 2 کفن, جن دے سامنے حسین دا بھیڑا دے سامنے مری جانا, جن دے سامنے جناب سجاد دیاں خون روندیاں اکھاں کوئی تہائی کرسی, جن دے سامنے 5 سال دے باکر دی قید, جن دے سامنے جعفر صادق دا جلدہ دروازہ, جن دے سامنے امام موسیٰ کاظم دی بے جرم قید. تے سب تو وڈا دکھ ہے امام زمانہ واسطے جڑی پیو نال نہیں بولی اور شرابیاں نال بولی ہے, جڑی باپ نال نہیں بولی. امام زمانہ دے جگر دے سب تو وڈا دکھ ہے وہ شرابیاں نال جا کے بولی ہے. تو انہوں ایک گل دسا, اگر عمل کرو تھوڑا ہو رواز اگر سوکھا کرے. آج کل دے تو انہوں پتہ ہے ہر جگہ تے جلوس ہے, ماتمی جلوس, عزادار, مجلساں کسرت ہے نا آج کل, رش ہے. کچھ اور کرنا نہ کرنا مجلس سے جا کے, جلوس سے کچھ اور کرنا نہ کرنا, اپنے امام نو ضرور تلاش کرنا. جتھے زیادہ رش ہوئے کوشش کرے ہے سجے کھبے نگاہ رکھے ہے, اپنے امام نو تلاش کرے, آکھے ہے مولا میں جاننا تسی اس جگہ تے ہو, کیونکہ تواڈے امام نے ایک مومن نو دسی آئی کہ میں ہر ماتمی جلوس میں اپنے دادا حسین کے عزاداروں کے ساتھ موجود ہوتا ہوں. اپنے امام نو تلاش کرنا, مولا تو غافل نہ ہونا. مولا تواڈے انتظار چین میں قدم تیار ہو سن تے قدم میں غیبت چواسا. بس ایک کو وینڈ کردہ 10 منٹ تقریباً میرا ٹائم رہ گیا. او دے ویج ایک لفظ زیادہ, زندان شام آئی, پیو پتر کٹھے بیٹھن زندان شام آدھ رات دا ویلا ہی. متوجہ رانا جی, آدھ رات دا ویلا ہی. ایک ظالم نے ادھی راتی آکے نا میرے مولا سجاد دی گردن علی توق کے ہاتھ پایا. میں شاید نہیں تو انہوں سمجھا سکیا. علماء تو جا کے پوچھو, میں آپ پڑھیا بھی ہے تو انہیں تسی بھی سنے ہیں, جڑا توق آئی خالی توق نہیں, او دے جہانا لوہے دیاں میخا. شیخ پورے علیہ ہون میں جواب دیو, جدہ اس توق کے جو ہاتھ رکھے ہے کیا گردن دا رنگ تبدیل نہیں ہویا؟ سرخ ہو گئی ہے میرے مولا دی گردن. او میں صدقے جاؤں, فرمیدن ظالم ادھی راتی کیوں آکے اٹھائے؟ آدھے ظالم آدھے سجاد تو اندر بار شڑے اس. مولا فرمیدن ادھی راتی اسے کہجئے میں اتنی ادب نالے لفظ پڑھ سکتا جتنا میں ادب کر سکتا ہی میں کیتا ہے. شام اچ جا کے پیو پتران دی محبت کو اتنی ود گئی, ادھی راتی پیو ٹرے ہے تے نال 5 سال دا پتر ٹر پیا. کسن تا سمجھ آئی ہو سی ادب دی گل؟ پیو ٹریا تے نال پتر ٹریا, جتھے پیو رک دائی اتھائیں پتر رک ویندہ. زندان نے چو نکل کے ادھی راتی ظالم دے دربار داخل, بغیرت کرسی تے بیٹھے, امام روک کے فرمیدن کیوں بلائی؟ ایسے لفظ تے بھی چھوڑ دے بھی ہے نا مجلس ہو جا سو. اس نال علیہ سپاہی نے اشارہ کیتے سجاد نو کرسی دے. بڑا تکلیف ہوئی ہے, تسی گل نہیں سمجھے. جدہ ہو سکے نا کرسی دے, امام سجاد دی رات ود گئی. فرمیدن حیا نہیں آمدہ, اتھے کرسی دینے جتھے میری ماں کئی گھنٹے کھڑی رہ گیا. ظالم آؤ ویلا بھول گیا, اتھے میری بہن سکینہ ایک پیر چین دی رہی, دعا رکھ دی رہی. اسے دربار کرسیاں دینے. فرمیدن میں کرسیاں تے بان واسطے نہیں آ, گل کر کیوں بلائی؟ او سکے سجاد تیری قید کردہ رہا تے وطن تر جا. تو اسی نہ سمجھے ماما بھیڑا تڑپ جا سن, جس لئے او سکے نا وطن تر جا. ٹھڈا سا بھر کیا دن کیڑا وطن,
ظالما مینو وطن دے وسن دے قابل چھوڑی آئی جو ہون میں وطن ٹر جو قید رہا کرنی آئی تو اس ویلے کرے آ جدا میری بھیڑ سکینہ جیندی آئی ظالما تیرے زندانہ نال ساڑا مزاج بھی ہونا آ کر لے میں وطن دے وسن دے قابل نہیں آ ہو جا کہ نہیں سجاد وطن ٹر جا امام فرمایا جے قید رہا کر دینا پہلے کربلا دے شہداء دے سر دے اگو امام فرمایا کربلا دی لٹ دے پھر امام فرمایا ایک مکان دے جدن دا میرا بابا زین تو لت ہے میری ماں رج کے رنی نہیں بھلا وے جڑے سمجھو اوشا کہ سجاد میں سر بھی دے سا مکان بھی دے سا تے جیڑی گالے نا لوٹا لی او میں صدقے جاواں او دا جملہ سن کے رو پوسو اوسا کیا جیڑی گالے نا لوٹا لی سجاد لٹنا لا میں کلا نائی تو نہیں سمجھے سجاد چھتیاں ملکہ تو بدماش کٹھے ہوئے آن کوئی کدوں دا لٹن اللہ کوئی کدوں دا لٹن اللہ جیڑی شے ہے لے جیڑی نہیں ہو دی قیمت مانگ شام حل گیا سجاد فرمیندن قیمت دا نا چاہیے میرے بابے دی انگلی دی قیمت کیا دے سے او ظالمہ میری بھین سکینہ دے درن دی قیمت کے دے سے ظالمہ میری ماں دی چادر دی قیمت میری بہن دے داج دی قیمت میرے چاچے دے بازو کے قیمت دے سکتے اس نے ایک گڈڑی منگوائی بالکل وین دے قریب آ اس گڈڑی منگوائی جیڑا کچھ لٹ دا مال ہے اس سے دے وچ آئی امام دے ہتھاں تے آئے میں صدقے جاواں امام گڈڑی چاہ کے ٹرن لگن تے بغیرت دا سجاد لٹ تا لب گئی پر ہے جڑے زیور پائے نہیں نا اے زیور دیکھ کے جاؤ ماتمیت گال کروں کوئی تڑپ سی فرمیندن آدھے اے زیور میں دے رو پین امام فرمیندن میں تینو سارے زیور دے سکدا جیڑے میرے ہتھن دے نا اے میں نہیں دینے ظالم آدھے سجاد ہتھن دے زیور کیوں نہیں دیندہ فرمیندن اس واسطے نہیں دیندہ انہ تے میری بھین دے کرنا دا خون لگیا ہے او ظالمہ جاندہ میت چاہ کہ تیری شام دیا گلیہ جرل دریا ہر موڑ دیا دریا شامیہ میری بھیڑ سکینہ مر گئی ہے جیسے میری بھین دے کرنا دا خون ہے میں تینوں وہ زیور نہیں دینے اے زیور میں قبر چلے ویسا اے باب حسین بھی کیسا بس گڈڑی چاہ کے زندان اچھ داخل ہیں میں اتنا ہی ادب نال پڑھ سکتا داخل ہوئے کسے بی جائے نماز چھوڑی کسے بی قرآن چھوڑیا کسے تاکی بات چھوڑ ساریاں بیاں مولا سجاد دے آسے پاس سجاد کیڑی شیحان اللہ ہے فرمیدن اممہ لٹ مل گئی تے قید رہا ہو گئی بی فرمائے ذرا گڈڑی کھولنا علی دی علی بیٹی آکے گڈڑی کھول کم دے اتنال گڈڑی کھول لیے توڑے چوتھے امام ایک خون آلودہ چادر چاہیے صرف چادر نہیں اس سے جو نیزے اندے سراخ آئین چادر نوے کے توڑی ہائے نکلیے سجاد آدن اممہ زینب تیری چادر ہے پھر فرمیندن اممہ کلثوم ہے تیری چادر پھر فرمیندن اممہ رقیہ ہے تیری چادر جیڑا بندہ دے چیلم دی مجلس سے جا اجا نہیں رنا آخر تے ایک چادر بچ گئی ہے سجاد ہاں نہ لا کے مٹیاں تے بہ گئے بی بی آدھی ایک کہم دی چادر ہے بی سیدہ دے جیم دی ہے او رسیاں پا کے مر گئی ہے اممہ جیم دی چادر بچ گئی ہے انہوں مسافرالے قبرستان دفن کر کے ٹرے ہوئے تھا اممہ جیم دی چادر ہے ہو شام دیا قبرستان نہ چھرو لگو بس ایتھے ایک کوئی وین کردہ امام وقت راضی ہوں دعا کیتی کرو اے جلے آنسو ایتھے آوے نا ایتھے رخسار تے اپنیاں دعاواں تو پہلے امام دے ظہور واسطے دعا کیتی کرو شام دے وچوں نکلے 3 معاملان دی مہارے اے 2 بندیاں ہائے کیتی باقیاں نہیں سمجھ آئے جڑے نہیں سمجھے بولو نا شام اج کتنے لے کے آئے ہیں
53 تے آج کتنے 3 معمل او میں صدقے جاواں آیا ہے تا جوان آئی آج ہے ضعیف شام دے باہر روندا کھڑے اما اتھوں وطن دے دورا بی بی زینب دیے سجاد کیڑے دورا ماہ کربلا تو ویندا ہے ایک سدھا مدینے ویندا اما حکم کار میں کیڑے رابطے ونجا شیخ پورے دے ماتمیوں علیم دی دھی جنائی بولی آخری معاملے چو وینا ہے سجاد سکینہ دی قبر تے رہا کوئی نہیں ویندا بھلا وے رونا لے سجاد کوئی او جی رائے جڑا سکینہ دی قبر تے لگا ونجے میں چاندی آئی میں دھی دی زوار بن جاوا تواڈی ہائے نکلی ہے جناب زینب دی آواز آئی ہے سجاد جدے اما رباب آدھی اسے پاسے ٹور پائے ممبر دی قسم سجاد 3 معاملیں دی مہار غریبان دے قبرستان آلے پاسے پھیری ہے کوئی تاہائے کرسی رباب دی نظر پہ گئی ہے اجا اٹھنا ہی بیٹھا اصغر دی مال لے آئی ہے قبر تیم نئیے جویں حسین اکبر دی لاش تے آیا قبر نوحان آلہ کے آدھی سکینہ روز پچھ دیا میں زیور کدن لاڑے بی بی آدھی قبر تو باہرہ میرے زیور لہ گئے میں وطن ولی ویندی اللہ تواڈی ہائے قبول فرم ہو گئی حصے دی عبادت ایک وین رہ گئی قبر تو باہرہ میرے زیور لہ گئے میں وطن ولی وینیاں جناب معصومہ دی آواز آئی اما زیور جو لہ گئے نہیں لوٹ ملی ہے یہ کوئی نو بی بی آدھی لوٹ مل گئی ہے کوئی تا بھینی دا بھرا ہے کرسی قبر چو آواز آئی اما جے لوٹ ملی ہے اگلے سوال دا جواب دے میرے ویر دی رات رکی ہے یا کوئی نہ تواڈی ہائے نکلی ہے سجاد رو کے ادھے سکینہ کی میرا ترکا تینو گھوڑے نال میں بھجدہ ویکھیا سکینہ تینو تو بچے لگ دے میں ویکھے میں کبرا دا داج لٹین دا ویکھے ختم اس جگہ اچانک سیدہ دی قبر ہل گئی میں نے ویکھو جے رونا چاہتا سکینہ دی قبر ہل گئی ہے قبلہ حسین باگ جاڑا مرحوم دا فکر ہے جملہ نہیں میں دا کفن تے لکھ لئیے تاوی حق ادا نہیں ہوندا سجاد ویکے 4 سال دی بھین دی قبر ہل دیئے سجاد در کیوں پریشان ہے بی بی آدھی ذرا سر چاہ میرے پیران لے پاسے وے شیخ پورے دے ماتمیاں سجاد ویکھے عباس دی نکی دھی آئی غازی دا کٹیا سر چاہی بیٹھی ہے سکینہ دے پیران لے پاسے ودا کے آدھی باہرہ چاچا معافی منگیڑا بی بی آدھی تو پانی منگ دی ٹور گئی آوے تیرے چاچے دیا مجبوریاں بڑھ گئی ہے ہوڑ دیتنے ماتمیوں سجاد عباج ہاتھ پایا ہے کئی شیب ہم دی قبر تے رکھی ہے تے قبر نال مطلع کے بیٹھا دے تیرے دور میں شمار تو گھینا آیا میرے دردام دی غم خارے میرے ہار دکھ ویچا بھائی وال رہیے تیرا عابد شکار گزارے حسین دی دھی دی قبر ہل گئی تڑپ کے آدھیے کیوں دور رکھ جائے میری قبر اتے میں پاوڑ نہیں اے چاہی وانجے جے ملی آئی چولا میرے ویر سگار دا